السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی بوڑھی عورت حج کے سفر کے لیے بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت حج کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو کیا وہ جا سکتی ہے حج کے لیے کہ نہیں جا سکتی؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں ان عبادات میں سے ایک عبادت حج بھی ہے۔ یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن حج کا ادا کرنا بھی ہے، اور حج جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے لازم اور فرض ہے کہ جب انسان صاحب استطاعت ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے سفر کرے۔ لیکن اگر ہم حج کے لیے محرم لوگوں کے حوالے سے دیکھیں تو کسی جگہ پر بھی ہمیں یہ حدیث یا یہ کنڈیشن نہیں ملتی کہ جس میں عمر کے لیے قید لگائی گئی ہے، یعنی جوان ہے، بوڑھی ہے یا کوئی بھی عمر کا حصہ ہے، اس میں کوئی چیز ہمیں ایسی نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں کہ عورت کے لیے، خواہ وہ عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی کے لیے اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر سفر حج کے لیے نہ نکلے۔ اور اسی طرح سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں غزوے کے اندر میرا نام لکھا ہوا، میں فلاں غزوے میں جانا چاہ رہا ہوں، میرا نام اس کے اندر شامل ہے، لیکن میری بیوی جو ہے وہ حج کا ارادہ کر چکی ہے، وہ حج پہ جانا چاہتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جہاد پر نہ جائیں، بلکہ جہاد کو ترک کر کے آپ اپنی بیوی کا محرم بن کر اس کے ساتھ حج پہ چلے جائیں۔ یعنی جہاد کتنا اہم عمل تھا اور حج بھی کتنا اہم عمل ہے، اہم عبادت ہے، اور جہاد کی الگ فضیلت ہے، لیکن عورت کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ محرم نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد چھوڑنے کا حکم دے کر کہا کہ آپ اپنی بیوی کا محرم بن جاؤ اور آپ اس کے ساتھ حج کے لیے چلے جاؤ۔ اب اسی طرح دیکھیں کتنا اہم کام ہے، لیکن بغیر محرم کے اس عورت کو اس چیز کا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر بٹھائیں کہ محرم عورت کا کون ہو، جیسے مرد جو ہے وہ محرم ہو سکتا ہے عورت کا، لیکن عورت کا محرم نہیں بن سکتی۔ یعنی ایک عورت حج پہ جا رہی ہے، دوسری عورت اس کا محرم بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شرائط ہے محرم کی کہ مرد ہونا چاہیے، عورت جو ہے وہ کسی عورت کے لیے محرم جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ وہ محرم جو ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، یعنی نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی کسی عورت کا محرم یہ نہیں بن سکتا۔ یعنی وہ بچہ محرم بنے گا جو بالغ ہو۔ مثال کے طور پر اس کا بیٹا ہے لیکن اس کی اتنی عمر ہو کہ وہ بالغ ہو چکا ہے، پھر وہ اپنی والدہ کا محرم بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا کہ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان جو ہے وہ محرم بن سکتا ہے، یعنی غیر مسلم کسی مسلمان عورت کا محرم بن کر اس کے سفر پہ نہیں جا سکتا۔ اب اسی طرح سے چوتھے نمبر پر عاقل ہونا چاہیے، یعنی پاگل اور دیوانہ کوئی بیٹا یا کوئی شوہر یا کوئی بھی ہو وہ اس کا محرم نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے وہ شخص جس کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا وہ جو ہے وہ محرم نہیں بن سکتا۔ پھر اسی طرح سے جو وقتی طور پر نکاح نہیں ہے، مثال کے طور پر بہنوئی ہے، بہنوئی کے ساتھ وقتی طور پر نکاح نہیں ہے کہ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے، 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ایک وقت میں، تو اس طرح سے بہنوئی جو ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وقتی طور پر، تو اس لیے وہ بھی کسی سفر کا محرم نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ عورت کو سفر کرنا ہو، سفر حج کرنا ہو، کسی صورت میں بھی کسی سفر پہ نکلنا ہو تو اس کے لیے محرم آدمی، اس محرم وہی ہوگا جو اس کا حقیقی طور پر محرم بن سکتا ہے۔ بغیر محرم کے عورت سفر حج ہو یا کوئی دوسرا سفر ہو، عورت سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔